اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، حالانکہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس شخص نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کے ساتھ تو سلام، پھر کون سب سے زیادہ خدمت کا حقدار ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ تو سلام، پھر اور سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سے یہی ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو خدمت کا حقدار ہے وہ تیری ماں ہے۔ پھر اس شخص نے 4تھی مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، پھر سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار پھر ماں کے بعد تمہارے والد ہیں، ماں کے بعد تمہارے والد ہیں۔ حضرات، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جس کی خدمت کرنے کا شریعت ہمیں اور آپ کو حکم دیتی ہے وہ ہماری ماں ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اور ان کے اوپر زور و جبر نہ کیا کریں۔ حضرات، آپ یقین مانیے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، اگر آپ انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، آپ انہیں ستاتے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، جب ان کے نزا کا وقت آیا تو لوگوں نے انہیں تلقین کی کلمہ پڑھو، تو وہ بار بار کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ وہ بار بار اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، میں کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زبان سے کلمے نکلیں تاکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ یا رسول اللہ، لیکن میری زبان یہ کلمات ادا نہیں کر پا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وجہ دریافت فرمائی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور کہا اے ضعیفہ، تو اپنے بچے کو معاف کر دے، تو اپنی لڑکے کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ یا رسول اللہ، اس نے مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں، اس نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہوا ہے، یہ میری باتوں کو نہیں مانتا تھا، اپنی بیوی کی باتوں کو مانتا تھا، مجھے بھوکا رکھتا تھا، خود کھا کر سو جایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حذیفہ کہتے یا رسول اللہ، میں اسے معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ، بتا تو صحیح، اگر تیرے لڑکے کو آگ کے اندر ڈالا جائے تو کیا تو یہ دیکھ سکے گی کہ تیرا لڑکا آگ کے اندر جلے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، اس نے مجھے تکلیفیں تو ضرور دی ہیں، اس نے مجھے ستایا تو ضرور ہے، لیکن یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، میرا لڑکا، میرا بیٹا
جہنم کی آگ کے اندر جل جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضعیفہ اگر تو آج اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو یہ بروز محشر جہنم کی آگ کے اندر جلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے لڑکے کو معاف کیا ہے۔ جب اس ضعیفہ نے اپنے لڑکے کو معاف کر دیا، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کلمہ پڑھو۔ اس کے بعد میں جب کلمہ پڑھا تو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ کے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو بتانا میں اس واقعے سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو خدا کی قسم ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا بڑا ہی مشکل رہتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ عمل لائیں کہ کوئی بھی دقت آ جائے، کوئی بھی تکلیف ہم اور آپ کو آ جائے، ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص تھے، انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری والدہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ کہتے ہیں میری والدہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو ان کی والدہ نے کہا، انسان رک جاؤ، میں بہت زیادہ کمزور ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، تم اگلی بار چلے جانا۔ تو اس شخص نے کہا، نہیں مجھے اس بار ہی جانا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اپنی ماں کی نافرمانی کر کے حج کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ شخص رات کو گزارنے کے لیے ایک مسجد کے اندر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ تو جب وہ شخص مسجد میں ٹھہرا، اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن اس محلے کے اندر چوری ہو جاتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس محلے میں اس دن چوری ہو جاتی ہے اور چور چوری کر کے مسجد تک آتا ہے اور مسجد سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے تصور کیا کہ شاید چور مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہو۔ چنانچہ سارے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کے پاس آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہی شخص جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر سفر حج کو طے کیا تھا، وہ شخص نمازیں پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہم سے بچنے کے لیے یہ شخص نماز کے اندر مشغول ہو گیا ہے تاکہ ہمارا شک اس کے اوپر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، اس کی آنکھیں نکال لی جائیں اور اسے پورے شہر کے اندر گھمایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ چور کی سزا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب اس شخص کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، اس شخص کی آنکھیں نکال لی گئیں اور جب چکر لگانے کی باری آتی تو کہتا ہے، بادشاہ سلامت آپ نے میرے ہاتھ پیر کاٹ دیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے میری آنکھیں نکال لی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اے بادشاہ سلامت ایک عریضہ میرے پاس آپ کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہلوائیں کہ یہ چور کی سزا ہے، آپ یہ نہ کہلوائیں کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ ماں کی نافرمانی کی سزا ہے۔ کاش اگر میں نے اپنی ماں کی بات کو مان لیا ہوتا تو آج میرے ہاتھ بھی سلامت ہوتے، میرے پیر بھی سلامت ہوتے۔ اگر میں نے اپنی ماں کی باتوں کو مان لیا ہوتا تو میری آنکھیں بھی سلامت ہوتی۔ اے بادشاہ سلامت، میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی تھی جس کے سبب سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حضرات، تو میرا بتانا یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، آپ اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ماں باپ راضی ہیں تو آپ یقین مانیے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ سے راضی ہے، اور اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے۔ اور امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کی نہ تو روزہ کو قبول کرتا ہے، نہ تو نماز کو قبول کرتا ہے، نہ تو اس کے کوئی عمل کو قبول کرتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ جس کے ماں باپ ناراض رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صوم و صلات، صدقات و فطرات کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔
تو اگر ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہیے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھا کریں، انہیں تکلیفیں نہ دیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔